کام تو ہو، ورنہ دکانداری میں حرام طریقے اختیار کرتا رہے گا اور کمائی کے اندر حرام کی نحوست آتی رہے گی۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے لیے کیا حلال کیا حرام یہ اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ایک وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، کیا حلال کیا حرام اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اپنی زندگی اور اپنی لائن اور لائف لائن سے متعلق حلال اور حرام کا جاننا امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ تمام دنیا بھر کے حلال و حرام کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ تمام دنیا بھر کے حلال و حرام کی ذمہ داری قربان جائیے ان علماء کرام پر۔ ان علماء کرام نے اپنے کندھوں پر یہ ذمہ داری لے رکھی ہے، انہوں نے طے کر رکھا ہے ہمارے پاس کوئی کاشتکار آئے گا اسے بھی حلال و حرام بتائیں گے، ڈاکٹر آئے گا اسے بھی بتائیں گے، انجینئر آئے گا اس کو بھی بتائیں گے، تاجر آئے گا تجارت پیشہ اس کو بھی بتائیں گے، کسی بھی بزنس سے لگا ہوا آدمی ان کے پاس آئے گا۔ ان علماء نے اپنے کندھوں پر یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ ہم ہر شخص کو حلال بھی بتائیں گے حرام بھی بتائیں گے۔ یہ ذمہ داری تو ان علماء کرام نے لے رکھی ہے۔ اور ان علماء کرام کے لیڈر ہیں امام محمد۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، رات رات بھر سوتے نہیں تھے، رات رات بھر جاگتے تھے۔ کسی نے کہا امام صاحب سے کہ محمد رات کو کچھ سو لیا کرو، صحت خراب ہو جائے گی، صحت بگڑ جائے گی، راتوں رات مت جاگا کرو، پوری پوری رات مت جاگا کرو، کچھ آرام کر لیا کرو، آپ کے بدن کا آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے۔ ان علماء کرام نے امام محمد کو پڑھ رکھا ہے۔ امام محمد نے جواب دیا تھا کہ ساری قوم اور تمام مسلمان میرے اوپر بھروسہ کر کے سو گئے ہیں کہ جب حلال پوچھنا ہوگا حرام پوچھنا ہوگا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا تو امام محمد سے پوچھ لیں گے۔ اگر محمد بھی سو گیا تو قوم کا کیا بنے گا؟ اس لیے قوم کی رہنمائی کے لیے میں نے طے کر لیا کہ رات رات بھر جاگوں گا۔ یہ علماء کرام یقین کیجئے رات رات بھر جاگتے ہیں۔ یہ طلبہ معصوم اور نورانی چہرے جو ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر نظر ڈالیں آ کر کے، یہاں پر کھڑے ہو کر کے کوئی دیکھے ان طلبہ کے چہروں کو دیکھ لے اور باقی چہروں کو دیکھ لے، اللہ کا نور برستا ہوا دکھائی دیتا ہے ان طلبہ کے چہروں کو۔ کیوں؟ رات کے 12 بجے تک، رات کے 1 بجے تک قرآن کریم رٹتے ہیں، عربی رٹتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کے کلام کو رٹتے رہتے ہیں، اللہ کے نور اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا علم کا حاصل کرنا ہر فرد پر ضروری ہے۔ آخری بات، یہ جو میں نے ابھی حدیث سنائی اسے پورا سنانا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جب میں اگلی بات سناؤں گا تو یہاں بہت سے لوگ جو بیٹھے ہوں گے ان کے ذہنوں میں کچھ گھوم رہا ہوگا، وہ بھی نکل جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے معلوم ہے کیا گھوم رہا ہے، ہمارے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں اس لیے ہمیں پتہ رہتا ہے کہ کس کے دماغ میں کیا گھوم رہا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ علم 3 ہیں، قرآن کریم کی آیات، سنت اور حرام و حرام، حلال و حرام کے مسائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دماغوں کو پڑھ کر آخری جملہ فرما دیا اور آخری ٹکڑا فرما دیا، ذرا غور سے سنیں، یہاں عصری تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود ہیں وہ بھی سنیں۔ میں تمہارے دماغوں کے خلل کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا وما سوا ذلک فہو فضل، آقا نے فرمایا یہ 3 علم حاصل کرنا تو امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی لائن سے تعلق رکھتا ہو، یہ 3 چیزیں حاصل ہی کرنی ہیں۔ اور فرمایا ان 3 چیزوں کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں، سنیے توجہ سے، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ وما سوا ذلک فہو فضل، ان 3 علوم کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں، انجینئرنگ کا علم ہو، ڈاکٹری کا علم ہو، میڈیکل لائن کا علم ہو، چاہے قانون کا لا کا علم ہو، ایڈوکیٹ بننا چاہتے ہو، اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں، آقا نے فرمایا فہو فضل، تو وہ فضیلت کی چیز ہے، تمہارے لیے پلس پوائنٹ ہیں۔ کس نے منع کیا حاصل کرنے کو؟ حاصل کیجئے، بلکہ سنیے، میں تو آگے بڑھ کر کے اور ہمارے اکابر، سارے اکابر دیوبند کے اکابر، دارالعلوم دیوبند کے سارے اکابر آگے بڑھ کر کے آج کل اس بات کی تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، امت کو جیسے حفاظ کی ضرورت، جیسے علماء کی ضرورت، جیسے مفتیوں کی ضرورت، اسی طریقے سے امت کو ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ضرورت، بہترین لائرز کی ضرورت، بہترین ججز کی ضرورت اور بہترین انجینئرز کی ضرورت، ہر شعبہ حیات سے، ہر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے ماہر اور اسپیشلسٹ حضرات کی ضرورت ہے۔
آپ اپنی اولاد کو انجینئر بناؤ، بہت اچھا، مبارک ہو آپ کو. آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دو، آپ اپنے انجینئر کو لائر، قانون داں، ایڈوکیٹ بنا دو، جج بنا دو، بہت مبارک. ہم آگے بڑھ کر آپ کو مبارکباد پیش کریں گے، لیکن پھر وہی کہیں گے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر ہو، حلال اور حرام کو جانتا ہو. اگر حلال اور حرام کو نہیں جانتا ہوگا، آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، حلال اور حرام کو نہیں جانتا ہوگا، تو اس کی نظر مریض کے مرض سے زیادہ مریض کی جیب پر ہوگی. مریض کو لوٹنے والا تو بنے گا، مریض کی ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والا نہیں بنے گا. حلال اور حرام کو جانتا ہوگا تو اسی ڈاکٹری کے پیشے سے، اسی وکالت کے پیشے سے، اسی انجینئرنگ کے ذریعے سے وہ جنت میں پہنچ جائے گا. کیسے پہنچ جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. علماء سے ترجمہ پوچھتے رہیے گا، آپ کے لیے نہیں، کچھ بچے سمجھ جائیں گے، یہ علماء سمجھ جائیں گے. میں ایک بات عربک گرامر کی بتلانا چاہتا ہوں. التاجر الصدوق الامین پر الف لام استغراق کا ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی بزنس کرنے والا، یعنی تمام تاجر، تمام بزنس کرنے والے، کوئی میڈیکل لائن کی بزنس کرے، کوئی انجینئرنگ لائن کی بزنس کرے، کوئی کاشتکاری کرے، کوئی دکان رکھے، کسی بھی قسم کی بزنس کرنے والا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، ہر قسم کی بزنس کرنے والا اگر سچائی کے ساتھ کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بزنس کرتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اسی بزنس کی بنیاد پر حشر کے میدان میں مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. اگر ایک ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کی بنیاد پر، ایک وکیل اپنی وکالت کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بزنس کو چلا کر اگر حشر کے میدان میں نبی کے ساتھ ساتھ اس کا حشر ہو جائے، تو اس سے زیادہ کامیاب آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم کبھی منع نہیں کرتے کہ آپ اپنی اولاد کو عصری تعلیم نہ دیں، عصری تعلیم دینا ضروری ہے. اب اس پر بھی ایک بات سن لیجیے، اگر آپ نے صرف ڈاکٹر اپنے بچے کو بنا دیا، وکیل بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ہوائی جہاز کا پائلٹ بنا دیا، کمپیوٹر کا آپریٹر بنا دیا، لیکن قرآن اور سنت کو نہ سکھایا، حلال اور حرام کو نہ سکھایا، تو پھر وہی ہوگا کہ آپ کا بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہوگا، آپ کا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوگا، اور آپ کو بتائے بغیر اپنے کالج یونیورسٹی سے غیر مسلم لڑکی کو لے کر چلا جائے گا. آپ کی لڑکی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوگی، آپ کی لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہوگی، آپ کو بتائے بغیر غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کر مندر میں جا کر 7 چکر اور 7 پھیرے لے لے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اقبال نے کہا تھا ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، یعنی تعلیم حاصل کر کے فراغت ہوگی، پیسہ آئے گا، معاشی زندگی بہتر ہوگی. کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد کے ساتھ. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے بچے ملحد بن جائیں گے. اگر اس الحاد سے بچانا ہے دوستو، اگر اس الحاد سے بچانا ہے تو ان بچوں کو جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں آپ کو جوڑنا پڑے گا. میں نہیں کہتا کہ پورا ٹائم آپ مدرسے میں دیں، صبح شام مدرسوں سے جوڑیں، صبح کو 1 گھنٹہ دے دیں، شام کو 1 گھنٹہ دے دیں ان بچوں کو جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ مدرسوں میں آ کر کے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر لیں، سنتوں کو سیکھ لیں، حلال اور حرام کو سیکھ لیں. بلکہ میں ابھی کچھ دن پہلے مولانا رحمت اللہ صاحب کے یہاں بانڈی پورہ آیا تھا، اس میں پورے صوبے کے مدارس کے ذمہ داران موجود تھے، اس مدرسے کے ذمہ دار بھی گئے ہوئے تھے. میں نے یہ کہا تھا وہاں، میں نے تمام صوبے کے علماء سے اپیل کی تھی کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو جوڑ کر خالص اسلامک ماحول کے اسکول قائم کیجیے. اسی اسکول میں اسلام کی شناخت کے ذرائع پیدا کر دیجیے، قرآن کریم کے پڑھنے کے انتظام کر دیجیے. اپنے اسکول ہوں، کیوں جائیں ہمارے بچے کانوینٹ میں پڑھنے کے لیے؟ کیوں جائیں عیسائیوں کے مشنریز کے اسکول میں پڑھنے کے لیے؟ کیوں جائیں RSS کے قائم کیے ہوئے سرسوتی مندروں کے اندر پڑھنے کے لیے؟ کیوں جائیں اغیار کے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے؟ ہمارے اپنے اسکول کیوں نہیں ہونی چاہیے؟
खालिस इस्लामिक माहौल के अपने स्कूल कायम कर दीजिए। आपका बच्चा बेहतरीन असली तालीम का माहिर भी हो और इस्लामिया से वाकिफ भी हो। वो मुल्हिद ना बने, वो अल्लाह का इनकार करने वाला ना बने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला ना बने। अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, वरना अगर इस्लामिक माहौल में स्कूल नहीं बनेंगे और इस्लामी माहौल उनको नहीं मिलेगा तो ये तालीम तो लाई गई है तुम्हें ईसाई बनाने के लिए। यहां असली तालीम याफ्ता हजरात होंगे। आप यूट्यूब पर इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। 1835 में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, 1835 में लॉर्ड मिकाले ने लंदन की पार्लियामेंट में, बरतानिया की, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में तकरीर की थी। लॉर्ड मिकाले ने तकरीर की थी ब्रिटिश की पार्लियामेंट में 1835, गालिबन मुझे तारीख हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो रही हो अगर मैं ना बोल रहा हूं, 2 फरवरी थी। 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की लॉर्ड मिकाले ने और यह कहा था कि हिंदुस्तान का दौरा करके मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि जब तक उनके सकाफत को, उनके कल्चर को और उनके इल्मी जहन को नहीं बदला जाएगा और जब तक अपना तालीमी निज़ाम उनके ऊपर मुसल्लत नहीं किया जाएगा और अपने तालीमी निज़ाम में उनको नहीं ढाला जाएगा, तब तक हिंदुस्तान पर हमारी मजबूत हुकूमत कायम होना नामुमकिन है। उसके बाद लॉर्ड मिकाले को यहाँ का निज़ाम तालीम बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी और उसने एक निज़ाम बनाने के बाद कलकत्ते के अंदर उस वक्त में पार्लियामेंट थी, अरकान थे काउंसिल के अरकान हुआ करते थे। कलकत्ते के अंदर अंग्रेजी काउंसिल के 50 अरकान थे। मेरी मालूमात के मुताबिक जब उसने निज़ाम तालीम पेश किया था तो 49 अरकान ने उसके हक में फैसला दिया था और वोट दिया था। एक रुकन ने, काउंसिल के एक मेंबर ने मुखालफत की थी, बाद में कुछ तब्दीली करने के बाद उसने भी हामी भर दी थी। तो 50 के 50 मेंबरान ने उस तालीमी निज़ाम को कबूल कर लिया था और हिंदुस्तान के अंदर फिर उसी निज़ाम के मुताबिक कॉलेज यूनिवर्सिटियां कायम किए गए थे। लॉर्ड मिकाले का निज़ाम आया था, लेकिन कुर्बान जाइए, अभी हमारे मौलाना रईस साहब बयान फरमा रहे थे, वो कुछ उर्दू बोल रहे थे, कुछ कश्मीरी बोल रहे थे, मुझे उनकी पूरी बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को वो जिक्र कर रहे थे। लॉर्ड मिकाले निज़ाम तालीम यहां लेकर के आया, हमारे अकाबिर देवबंद ने उसके मकसद को समझा और हमारे अकाबिर देवबंद ने उसके मुकाबले में ये मदारिस खड़े कर दिए और मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद में दारूल देवबंद को नाम का मदरसा कायम कर दिया और उसी की शाखें पूरे मुल्क के अंदर फैल गई। ये मदरसा अखियारुल उलूम भी उसी की एक ब्रांच और उसी के एक शाख के तौर पर काम कर रहा है। मदारिस का निजाम फैला दिया। लॉर्ड मिकाले तमाम तर कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों से नबी की मोहब्बत को निकाल नहीं सका। लॉर्ड मिकाले अल्लाह की वहदानियत को निकाल नहीं सका। और आज भी हम फख्र के साथ कहते हैं, इस्लाम अपनी सही शक्ल सूरत में जितना हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, हिंदुस्तान के अलावा किसी और मुल्क के अंदर मौजूद नहीं। वो तो निजाम तालीम लाया था इस्लाम खत्म करने के लिए। हमारे अकाबिर में से एक बहुत बड़े आलिम हैं, मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने ब्रिटिश का इंग्लैंड का दौरा किया और इंग्लैंड में भी अल्लाह का फजल है, हमारे देवबंद के पढ़े हुए लोगों ने जाकर वहां भी मदरसे कायम कर दिए। इंग्लैंड के अंदर भी वहां दौरा किया, 8-10 मदरसों में गए। इंग्लैंड का एक शहर है डूसबरी, आप जानते होंगे, बरी बरी कहते हैं आमतौर पर। दालूम डूसबरी के अंदर 800 तलबा हॉस्टल में रहकर इल्म हासिल करते हैं और आलिम मुकम्मल बनते हैं, मुकम्मल आलिम बनते हैं। उन्होंने उस मदरसे का दौरा करने के बाद ये कहा था, काश मुझे लंदन के किसी चौराहे पर लॉर्ड मिकाले का मुजस्समा, उसका स्टैच्यू मुझे मिल गया तो मैं उसके सीने पे लिख दूंगा। अगर लंदन के किसी चौराहे पर मुझे लॉर्ड मिकाले का मुजस्समा मिल गया तो मैं उसके सीने पे लिख दूंगा कि लॉर्ड मिकाले, तू निजाम तालीम हिंदुस्तान लेकर के गया था हमारी नस्लों से इस्लाम को मिटाने के लिए। तू इस्लाम को क्या मिटा था? अपने इंग्लैंड को देख ले, हमने तेरे लंदन के सीने में लाकर मदरसा कायम कर दिया और वहां इस्लाम के उलमा पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, इन मदारिस की अहमियत को समझो, इन मदारिस की अहमियत को समझो मेरे भाइयों। मैंने अभी तुमसे कहा था थोड़ी देर पहले, 7 साल का बच्चा होने से पहले पहले नमाज याद कराना जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आप कोई ऑफिस में चला जाता है, सुबह सुबह शाम को आता है,
کوئی اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے، کوئی دکان میں لگ جاتا ہے، کوئی ہندوستان چھوڑ کر کے سعودی بیٹھا ہوا ہے، کوئی قطر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان علماء کرام پر قربان جائیے، ان کی قدر کو، ان کی عظمت کو پہچانو۔ ان علماء نے دیکھا کہ امت کے والدین، ان علماء نے دیکھا امت کے والدین اپنے بچوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر مدرسے کھول دیے، اور تمہارے بچوں کو نماز سکھانے، قرآن پڑھانے، وضو سکھانے، نماز کا طریقہ بتانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ اب اگر تم ان مدرسوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں لوگے تو ان مدرسوں کا کیا بنے گا، کیسے چلیں گے؟ بس 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ یو پی کے ایک شہر میرٹھ میں ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے تو انہیں جوش آ گیا، اور جوش میں آ کر کے کہا کہ لوگوں، تمہارے پاس 4 ہاتھ پیر ہیں، ان علماء کے پاس بھی 4 ہاتھ پیر ہیں۔ تم دکان چلا سکتے ہو، یہ بھی چلا سکتے ہیں، تم کھیتی باڑی کر سکتے ہو، یہ بھی کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو رکشہ تو چلا ہی سکتے ہیں۔ اگر ان کے پیٹ کا مسئلہ ہوتا تو اپنے پیٹ کے چلانے کا انتظام یہ کہیں سے کر لیتے، یہ مدرسوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، دکان کھول لیں گے، مسجدوں سے نکل جائیں گے، کھیتی باڑی میں لگ جائیں گے، یہ اپنے پیٹ کا انتظام کر لیں گے۔ لیکن سوچو کہ اگر ان علماء نے مدارس کو چھوڑ دیا، مسجدوں کو چھوڑ دیا، تو یہ اپنے پیٹ کا انتظام کر لیں گے، تمہارے ایمان کا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے دوستو، ان مدارس کی اہمیت کو سمجھو اور ان کو مضبوط سے مضبوط کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے ہاں مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، ہمارے ہاں آنے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کی تمام ضروریات کی کفالت اپنے خزانے غیب سے فرما۔ یا اللہ یہاں پڑھنے والے ان معصوم نورانی چہروں کو قبول فرما، ان طلباء کو قبول فرما، پڑھانے والے اساتذہ کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کا تعاون کرنے والے، اس سے محبت رکھنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں جو مرادیں ہیں، جائز مرادیں ہیں، سب کو تو یا اللہ کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو دنیا میں موجود ہیں یا اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرما۔ سارے دنیا کے مسلمانوں کی، خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہمارے حق میں ان کو قبول فرما، جن سے پناہ مانگی ہمیں بھی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ دعا کی ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے اس کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ کس کے ہیں اعلانات سماعت فرما لیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اذان ہوگی اور اذان کے 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ امام مسجد کے اندر، اور اس کے بعد کھانے کے بعد دوسری نشست ہوگی انشاءاللہ، جس کا نذیر صاحب دامت برکاتہ کا خطاب بھی ہوگا اور طلبہ کی دستر بندی بھی ہوگی۔ موسم کی صورتحال اگر